بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، عابد امان آپ کی خدمت میں حسب معمول حاضر ہے. ناظرین، آج کی جو سب سے بڑی اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو امریکی کانگریس ہے اس کے 30 سے زائد ارکان نے اپنے صدر جو بائیڈن کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے اپنے صدر سے کہ پاکستان میں نئی بننے والی حکومت کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے اور اس حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے. یہ انہوں نے مطالبہ اس خط کے جواب میں کیا ہے جو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے. اور انہوں نے جو ہے صرف امریکی آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا ہے بلکہ امریکہ اور برطانیہ کے پارلیمنٹس کو اور ان کے جو نمائندگان ہیں ان کو بھی خط لکھے ہیں. خط بھی لکھے ہیں اور ان کے اپنے بندے بھی وہاں جو ہے وہ ملے ہیں ان کو، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے عالمی طاقتوں سے کہ پاکستان میں چونکہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہمیں حکومت سے باہر کیا گیا ہے، ہمارے اوپر مقدمات بنائے گئے ہیں، اس لیے پاکستانی حکومت کو پریشرائز کیا جائے تاکہ وہ مقدمے ختم کرے. اب اس میں 2-3 باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں اور امریکہ کو دشنام بھی دیتے رہے ہیں خان صاحب کے، جی امریکہ نے سازش کر کے وہ جو سائفر والا معاملہ ہے مجھے حکومت سے نکلوایا تھا، جبکہ ان کے مخالفین ہمیشہ یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں عمران خان صاحب اور یہ انہی کے امپلانٹڈ ہیں. تو کافی عوام جو ہے لوگوں نے اپنی گاڑیوں پر بھی لکھوا دیا تھا ہم کو غلام ہیں. اتنے نوجوان جو ہے ہمارے وہ اتنے امپریس ہوئے تھے خان صاحب کے اس نعرے سے. تو اب ان کا خط لکھنا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے خط لکھا، اس کو لکھا جس پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ مجھے حکومت سے نکلوایا ہے انہوں نے، اور پھر انہی سے مدد مانگ رہے ہیں. پھر امریکیوں کا اتنا کوئک اس پہ جو ہے ایکشن لینا کہ 30 سے زائد اراکین، امریکہ کی کانگریس کے 30 سے زائد اراکین کا اپنے صدر سے مطالبہ کرنا ایک معنی رکھتا ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی کوئی بڑی اہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں نا کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور خان صاحب کو حکومت نہیں ملی. ان کو کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ جمہوریت کے وہ چیمپئن ہیں اور جمہوریت کی خاطر کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت تو ان کے ہاں بھی کوئی نہیں ہے. اپنی عوام کی مرضی کے مطابق اگر وہ چلتے ہوتے تو غزہ میں اب تک جنگ بندی ہو چکی ہوتی، کیونکہ امریکی عوام تو اکثریت یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ بند ہو جائے، لیکن وہاں کی حکومت جمہوریت کا خیال نہیں کر رہی ہے. اور کئی معاملات ہیں جس میں امریکی عوام جو ہے یا برطانوی عوام جو ہے وہ جنگوں کی اور دوسرے چھوٹے ممالک جو ہیں ان پر مظالم کی حمایت میں کبھی بھی نہیں رہی ہیں. بے شمار واقعات ہیں ایسے جس میں امریکی عوام کی مرضی کچھ تھی اور وہاں کی حکومت نے کچھ کیا. جمہوریت تو ہے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہے کہ خان صاحب جو ہیں آزاد ہوں اور پاکستان میں ان کی حکومت قائم ہو. تو پھر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ وہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو عمران خان کے مخالفین آج تک کہتے آئے ہیں کہ یہ امریکہ کے امپلانٹڈ ہیں اور یہ یہودی ایجنٹ ہیں. میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے عمل اس بات کو ثابت کر رہے ہیں. نہ یہ خط لکھتے اور نہ یہ بات ان کے خلاف جاتی. میں نے آج سے 5-6 دن پہلے بھی یہ عرض کی تھی جب یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ خط لکھ رہے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ ان کو خط نہیں لکھنا چاہیے. یہ اگر ان کے ایجنٹ نہیں بھی ہیں تو یہ ثابت ہو جائیں گے. اور وہی بات ہوئی ہے کہ اب امریکہ کے جو کانگریس کے نمائندگان ہیں وہ اتنا زور شور سے مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ بات تو ہے کہ پھر ان کو کوئی نہ کوئی انٹرسٹ تو ہے عمران خان صاحب میں. کیوں؟ ورنہ ان کو اتنا پرابلم ہو رہا ہے. اتنے خط تو انہوں نے نہیں لکھے غزہ کی جنگ بندی کے لیے، انہوں نے امریکی صدر سے کچھ نہیں کہا. ان کے جو ایوان کے کانگریس کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی انٹرسٹ ہے خان صاحب سے. دوسری جو ہے ہماری داخلی بات کہ خان صاحب پر مقدمے بنائے گئے ہیں، سائفر کا بنا دیا گیا ہے، گھڑی چوری کا بنا دیا گیا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا بنا دیا گیا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ماضی میں زرداری صاحب پر کیس بنتے رہے، نواز شریف صاحب پر بنتے گئے. ہمارے جو مقتدر ہیں یہ کیس بناتے ہی وہ ہیں جو ثابت نہیں ہو سکتے ہوتے. وہ جس کو ملزم بنایا جاتا ہے وہ عوام میں اور زیادہ مقبول ہو کے سامنے آتا ہے.
وہ خان صاحب پہ بھی جو مقدمے بنائے گئے ہیں، اب اگر یہ سیریس ہیں، اگر یہ واقعی عمران خان کے مخالف ہیں، تو آرٹیکل 6 کا ان پہ اطلاق بنتا ہے، بالکل بنتا ہے۔ انہوں نے ٹکا کے غداری کی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب میری اس بات پہ جو تحریک انصاف کے حمایت کرنے والے نوجوان ہیں، وہ یقیناً میرے اس بات سے اختلاف کریں گے اور مجھے گالیاں بھی دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن بات جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے غداری نہیں کی، بلکہ غداری کی تمام حدیں پھاند دی ہیں، خط لکھ کے اور دوسرے ممالک کو اپنے داخلی معاملات میں انوالو کرنے کی کوشش کر کے انہوں نے غداری سے بھی اوپر کی کوئی چیز کر دی ہے۔ جنرل مشرف کے ماضی میں غداری کا کیس بنایا گیا، جبکہ کسی جنرل کے اوپر تو غداری کا میں کہتا ہوں کیس ہو ہی نہیں سکتا۔ جنرل کچھ بھی کر سکتا ہے، جنرل بڑے سے بڑا بلنڈر کر سکتا ہے، لیکن جنرل غدار نہیں ہو سکتا۔ اور جو غدار ہے، جس کا آپ کے پاس پروف موجود ہے اس وقت، سائفر کیس پہ آپ نے اس پہ بنا دیا، سیکریٹ ایکٹ لگا دیا جی، وہ بھی غداری کی قسم ہے، اور اس میں 10 سال سزا سنا دی، جبکہ وہ کوئی خاص اتنا بڑا کیس نہیں تھا۔ یہ کیس بنتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقتدر حلقے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں۔ جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اور جناب CNC ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب اور DG/ISI اور DG/MI، یہ جتنے ادارے ہیں قومی سلامتی کے، ان کو چاہیے کہ، اور یہ کوئی سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی، اگر اس پہ ایکشن لیتی ہے مسلح افواج ہماری لیتی ہیں، تو اس میں کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سیاسی مداخلت ہو رہی ہے۔ یہ بالکل پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے، پاکستان کی خود مختاری کا معاملہ ہے۔ خان صاحب کا خط لکھنا اور امریکی کانگریس کے اراکین کا فوری طور پر اس پر ایکشن لینا، اور جو بائیڈن کو خط لکھنا، آگے جو بائیڈن کچھ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، کرے گا بھی یا نہیں کچھ کرے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نیت کا اظہار خان صاحب نے کر دیا، اور ان کی حمایت بھی کھل کے سامنے آ گئی امریکیوں کی۔ اب وہ شیر افضل صاحب کہتے ہوتے ہیں نا کہ بڑھ گیا، تو خان صاحب کا وہ جو سائفر والا نعرہ تھا وہ تو بڑھ گیا، وہ ایسے بڑھ گیا کہ اب امریکیوں سے انہوں نے مدد مانگی اور امریکیوں نے ان کی مدد کے لیے آواز بھی اٹھا دی، تو خان صاحب آپ کی حب الوطنی بھی مشکوک ہو گئی ہے، آپ کا تمام جو پچھلا بیانیہ تھا وہ بڑھ گیا ہے شیر افضل خان کی اس میں الفاظ میں نہیں کہہ رہا۔ تو میں بلکہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، محب وطن ہونے کی حیثیت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں CNC جنرل عاصم منیر سے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے، کہ اس پہ سو موٹو لے، انہوں نے خط کیوں لکھا، ان کا کیا رابطہ ہے ان کے ساتھ، ان کو کیا ملک کے خلاف انہوں نے کیوں یہ اقدام کیا ہے، اس پہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، اور صرف کارروائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ میجر پینلٹی ان کو ملنی چاہیے، اور ان کے خلاف مکمل جو ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی شکست خوردہ سیاستدان کسی بیرونی قوت کو اپنی مدد کے لیے نہ بلائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے اگر زندگی ہوئی تو۔ اللہ حافظ۔